وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کل اس مضمون پر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کا اور اس میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اسی آیت کے اندر اس مقصد کو واضح فرمایا کہ بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ فرماتے تو بتائیے ہم اس بارے میں کچھ کر سکتے تھے؟ خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ نے پیدا فرما دیا۔ پھر دیکھیں کہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمندر کی کوئی مچھلی بنا دیتے، زمین کا کوئی چوپایا بنا دیتے، ہوا میں اڑنے والا پرندہ بنا دیتے، کوئی درخت بنا دیتے، کوئی گھاس بنا دیتے۔ اس وقت کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں، مخلوق کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتے ہمیں کسی ہندو کے گھر پیدا فرما دیتے۔ یاد رکھیں کہ اپنے آبا کا دین چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ آج بھی قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پورا خاندان بائیکاٹ کر دیتا ہے، سب گھر بار سب چھوڑ دیتے ہیں، بندہ بالکل تنے تنہا رہ جاتا ہے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خدا نخواستہ ہندو بنا دیتے، ہم ہندو گھرانے میں آنکھ کھولتے تو ہم بھی بتوں کو پوجنا، بتوں سے مانگنا اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے، اور آج ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، ہم کسی مندر کے اندر بیٹھ کے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے اور پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر مانگ رہے ہوتے۔ کیا ہماری اس میں کوئی خاصیت تھی؟ ہم ایلیجبل تھے اس کے کہ نہیں ہمیں اسلامی گھرانے میں ہی پیدا ہونا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کوئی ایگزام لیا تھا جو ہم پاس ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لازماً مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کرنا تھا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آج انسان کے پاس 4 پیسے کم ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اگر وہ اس کو یہاں سے سوچنا شروع کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ اللہ پیدا ہی نہ کرتے وجود ہی نہ ہوتا، شکوہ تو دور کی بات۔ کوئی جانور بنا دیتے، شکوے شکوے سب ختم ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ کسی عیسائی کے گھر پیدا فرما دیتے. آج ہم مسجد میں نہ ہوتے، ہم گرجے کے اندر بیٹھے صلیب کو پوج رہے ہوتے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے. اللہ چاہتے ہمیں یہودی بنا دیتے، دہریہ بنا دیتے، اللہ کے وجود کے ہی قائل نہ ہوتے. کہتے یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے کہ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا اس حالت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا. وجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جو بہترین مخلوق ہے انسانی شکل میں پیدا کیا، اور انسانوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں مسلمان، ان کے اندر اللہ نے بھیجا. ایک اور بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ انسان بھی بناتے، مسلمان بھی بناتے، لیکن سابقہ امتوں میں بھیج دیتے کسی اور نبی کی امت میں. اللہ نے یہ بھی احسان فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا. تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں. پھر جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والدین موجود تھے جنہوں نے بچپن سے ہماری کیئر ٹیکنگ کی. یتیم بچے بھی دنیا میں آتے ہیں، سر پہ والد نہیں ہوتے، کچھ عرصے بعد والدہ بھی فوت ہو جاتی ہے. پھر وہ یتیم اور مسکین در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، سخت حالات میں پلتا ہے، اس کی شخصیت، اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا کہ ماں اور باپ کی شکل میں دو چاہنے والے، دو محبت کرنے والے ہمیں دے دیے، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا، اچھی تربیت دی. ان کی تربیت کا ہی نتیجہ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سوچیے تو صحیح کہ اللہ کے کتنے احسانات. پھر اللہ نے ہمیں کتنا رزق دیا. اللہ اکبر. یہ رزق کا بھی موضوع بڑا عجیب ہے. جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمیں رزق کا لفظ پتہ نہیں تھا کہ رزق لفظ بھی کوئی لفظ ہوتا ہے دنیا میں. اس وقت خوب رزق کھاتے تھے بے فکرے ہو کے، دودھ بھی پیتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، ساری نعمتیں کھاتے تھے، اور بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی فکر کے. پتہ ہی نہیں تھا رزق نام کا کوئی لفظ ہے. تو جب پل کر کچھ بڑے ہوئے، اسکول جانا شروع ہوئے، تو پتہ چلا کہ رزق نام کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے. تو جب پتہ چلا رزق نام کا لفظ ہوتا ہے تو فکر ہو گئی کہ اوہو، ابھی ہمیں رزق کی فکر کرنی چاہیے. ہم اپنے رزق کی فکر نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ جب رزق کے لفظ کا تعارف نہیں تھا تب کہاں سے کھاتے تھے، تب کون پال رہا تھا، کون کھلا رہا تھا. رزق کے اوپر انشاءاللہ کسی دن دوبارہ سے تفصیلی بات ہوگی. بس اپنا یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ اللہ نے کتنے احسانات کیے، کتنا رزق دیا، تو تھوڑی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر لے، ہر آدمی اپنی کر لے، ایک موٹا موٹا اندازہ لگا لے کہ آپ ہفتے میں کتنی دفعہ گوشت کھاتے ہیں. اس گوشت کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد اس کو سال سے ضرب دے کر جتنا بھی کلو بنے گا وہ ایک ویلیو نکل آئے گی، اس کو لکھ لیں. اس کے بعد جب سے گوشت کھاتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں. جب آپ کی یہ فگر نکلے گی نا تو پتہ چلے گا ماشاءاللہ پورا ریوڑ کھا چکے ہیں بچپن سے اب تک. 1-2 کلو کی بات نہیں ہے. اور یہ تو صرف گوشت ہے. دال کا بھی ایسے حساب کر لیں، چاولوں کا بھی حساب کر لیں، روٹی کا بھی حساب کر لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ بوریوں کے بقدر،
ٹرکوں کے برابر رزق آپ بچپن سے اب تک کھا چکے ہیں. اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی. وہ پلاننگ کرنے والے نے پلاننگ کی بھی تھی نا ہمارے لیے, اس نے انتظام کیا ہوا تھا, رزق اس کے ذمے, تو فکر نہیں تھی. ٹرکوں کے ٹرک اجاڑ دیے, ریوڑ کے ریوڑ کھا چھوڑے جانور کے, پریشانی نہیں تھی. سوچتے ہیں اب کل کیا ہوگا. اللہ بھائی, جو گزشتہ کل ہوا وہی آئندہ کل بھی ہوگا, جب تک لکھا ہے ملتا رہے گا. ہاں جب رزق ختم ہو جائے گا پھر کوئی بھی انسان کی مدد نہیں کر سکتا. میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. حضرت کے ایک مرید تھے, وہ ہسپتال میں داخل تھے اور کافی بیمار تھے. کسی نے حضرت کو اطلاع کی کہ حضرت وہ ٹرمینل سٹیجز کے اوپر ہیں, آخری ایام میں, آپ کو بھی یاد کرتے ہیں. تو حضرت نے ان کی تیمارداری کی نیت کی, حضرت چلے گئے. حضرت کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو واقعی ان کی حالت بالکل ایسی تھی کہ جیسے ابھی روح نکل جائے گی. اچھا, یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں نا, ان کو روز چونکہ مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں مرتے ہوئے, ان کو وہ حالت نزا جسے کہا ہے شریعت نے, ان کو کچھ سمٹمز نظر آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اب ایکسپائری کی طرف چلا گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں, عموماً مشینیں اتار دیتے ہیں, ڈرپ بند کر دیتے ہیں کہ بھئی اب بس یہ اس کی موت کا وقت ہے, تو اب اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو ڈاکٹروں نے اس بندے کی بھی نا ڈرپ بند کر دی ہوئی تھی اور آلات وغیرہ اتار دیے ہوئے تھے. حضرت کہنے لگے میں تیمارداری کے لیے پہنچا, دیکھا تو وہ بندہ واقعی آخری حالات میں تھا اور وقت نزا کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی. حضرت فرمانے کہ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا لیکن اس کی جان نکلتی نہیں تھی. کہتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کوئی خیال ڈالا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا جو ڈیوٹی پہ تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کی ڈرپ آپ کھول دیں. تو کہنے لگے, مجھے سمجھانے لگے کہ حضرت صاحب بس اب ان کا تو آخری وقت آ چکا ہے. ہماری میڈیکل کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں ہی از کلینکلی ڈیڈ, کہ یہ ان کی میڈیکل سائنس کی زبان میں موت ہو چکی ہے, اب ان کو ڈرپ شپ لگانے کا فائدہ نہیں ہے. کہتے میں نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ان کی ڈرپ کھول دیں. کہتے انہوں نے پھر مجھے کچھ سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کی, تو میں نے پھر کہا کہ آپ میرے کہنے پہ ڈرپ کھول دیں. کہنے لگے جب تیسری دفعہ میں نے کہا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مولانا صاحب مانتے تو ہے نہیں, چلو ان کی ضد ہے, ان کی تسلی کے لیے میں ڈرپ کھول دیتا ہوں. تو کہنے لگے انہوں نے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے ڈرپ کھولی اور ڈرپ کی وہ جو گلاس ہوتی ہے اس میں سے چند قطرے نیچے گرے, اس بندے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اب ڈاکٹر پریشان, کہنے لگا کہ یہ مریض کافی دیر سے پریشانی کی عالم میں تھا اور اس کی روح پرواز نہیں کرتی تھی, یہ کیا واقعہ ہے. کہنے لگا اب ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے بتائیں کیا راز ہے. تو حضرت کہنے لگے کہ بھی جب میں ان کے پاس آیا, مراقبہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات القاء ہوئی کہ اس بندے کے ابھی چند قطرے رزق کے اس دنیا میں باقی ہیں, جب تک یہ ان کو کنزیوم نہیں کر لے گا اس کی روح پرواز نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ ڈرپ کھول دیں. آپ نے ڈرپ کھولی, اس کے وہ رزق کے چند قطرے پورے ہوئے اور اب اس کی روح پرواز کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کس وقت لکھ دیا تھا, ابھی جب ہمارے اس جسم میں روح بھی نہیں پڑی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جب آ کے ماں کے رحم میں بچے کا ابھی پتلا بنا ہوتا ہے, گوشت کا ایک پتلا بنا ہوتا ہے, اس میں جان نہیں ہوتی, تو وہ روح ڈالنے سے پہلے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. اس میں ایک یہ کہ اس کا دنیا میں کتنا رزق ہوگا, اور ایک یہ کہ اس کو موت کس کنڈیشن میں آئے گی, کینسر سے موت آئے گی, قتل ہوگا, حادثے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کیسے موت آئے گی, کس جگہ موت آئے گی, یہ شقی ہوگا, سعید ہوگا. یہ چند چیزیں وہ پہلے لکھتا ہے اور پھر روح ڈالتا ہے. کلوننگ تھیوری
دنیا میں ایک زمانے میں بڑی مشہور ہوئی، سائنٹسٹ کی بڑی زیر بحث رہی کئی سال تک، اور یہ اس زمانے کی آج سے چند سال پہلے دنیا کی ٹاپ ریسرچ تھی، اور ایسا ٹاپک تھا جو بڑا ہاٹ تھا ڈسکشن کے اندر۔ یہ اچانک ڈسکشن سے غائب ہو گیا۔ اب کلوننگ تھیوری کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ یہ آج نہیں، قدیم زمانے سے حکیم، اطباء، یہ ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے کوئی ایسی دوائی بن جائے کہ موت کا علاج ہو جائے، لیکن بہرحال موت تو موت ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک حکیم صاحب تھے، اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی ادویات بھی بنا لی تھیں جو مرتے ہوئے انسان کو آخری وقت میں بھی دیا جائے نا، ٹرمینل سٹیج پہ بھی، تو اس کو بھی کچھ دیر کے لیے شفا ہو جاتی تھی، اس میں کچھ جان پڑ جاتی تھی اگر اللہ کا اذن ہو تو ان کے شاگردوں میں مشہور ہو گیا کہ ان حکیم صاحب کو کبھی موت نہیں آئے گی، ان کو جب موت آنے لگے گی یہ وہ دوائیاں کھا لیں گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو عجیب بات، ایک مرتبہ حکیم صاحب جب اپنے طالب علموں کو لیکچر دینے آئے، سبق پڑھانے آئے، حالانکہ صحت مند تھے، اچھے بھلے تھے، تو کہنے لگے میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو شاگرد بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ سر آپ نے تو وہ ایسے کشتے بنائے ہوئے ہیں، ایسی دوائیاں بنائی ہوئی ہیں جن کا نام مشہور ہو گیا تھا موت کشا، کہ موت کو بھی بھگا دے گی، تو پھر آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے دو متضاد بیماریاں ایک ساتھ لگ گئی ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر میں ایک کی دوائی لیتا ہوں اور وہ بیماری بہتری کی طرف جاتی ہے تو اس کی دوائی کی وجہ سے دوسری بیماری میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری کا علاج کرتا ہوں وہ بہتری کی طرف جاتی ہے تو جو اس کی دوائی ہے وہ میری پہلی بیماری کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ تو اب مجھے یقین آ گیا کہ اب مجھے موت واقعی آنے والی ہے، کہ یہ خدا نے مجھے دو متضاد بیماریاں ایک ساتھ لگا دی۔ تو خیر انسان ہر زمانے میں کوشش کرتا رہے۔ تو کلون تھیوری کیا تھی، اس میں سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے سوچا کیا تھا، فکشن کیا تھی؟ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ کیمیکل سے مل کے بنا ہوتا ہے، فاسفورس، سلفر، آکسائڈز، نائٹریٹس۔ تو اگر ہم انسان کا ڈی این اے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، ڈی این اے وہ چیز ہے جس میں ہر شخص کی پوری معلومات لکھی ہوتی ہے، خون کے ہر خلیے کے اندر ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں سادہ زبان میں، یہ انسان کا بیج ہے۔ جیسے آپ آم کا بیج ڈالتے ہیں، آم کا درخت نکلتا ہے، اس پہ آم کے ہی پھل لگتے ہیں۔ سیب کا بیج ڈالتے ہیں، سیب کا پھل لگتا ہے۔ تربوز کا بیج ڈالتے ہیں، تربوز کی بیل نکلتی ہے۔ تو یہ ہر بیج میں اس کی پوری انفارمیشن موجود ہوتی ہے، کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر ڈی این اے میں جو کوڈ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ہم اس کا فوٹو کاپی تیار کر سکتے ہیں، ریپلیکا کر سکتے ہیں۔ تو تھیوری یہ تھی کہ ایک شخص کا ڈی این اے کاپی کر لیا جائے اور مشین کے ذریعے یہ سارے کیمیکل اس میں ڈال کے ہم اس کی فوٹو کاپی تیار کریں۔ جب اصل مر جائے تو فوٹو کاپی پھر چند سال زندہ رہے گی، جب وہ مرنے لگے تو ایک اور کاپی نکال لیں گے، پھر وہ مرنے لگے تو ایک اور کاپی نکال لیں گے۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا، تو ایک انسان کو پھر موت نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بات فرما دی، آج کی سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے ایک
بکری کے بچے کو کلون کیا اور وہ کلون کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اس کی پوری تھیوری اور اس کا ڈیٹا نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی شان, وہ جو انہوں نے کلون اس سے تیار کیا, فوٹو کاپی تیار کی, جس دن اصل بکری کو موت آئی, اللہ کی شان اسی دن اس کی کاپی کو بھی موت آ گئی. اب وہ حیران کہ یہ کیا ہوا, جو اس کی کاپی تھی وہ تو بالکل صحت مند اور جوان, اس کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. جب انہوں نے دوبارہ ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ جو انسان کا بیج ہے, جس کو ڈی این اے کہتے ہیں, اس کے اندر جہاں اس کی آنکھوں کا رنگ, اس کا قد, اس کے بالوں کی ساخت, اس کی ہر چیز لکھی ہوئی تھی, اسی ڈی این اے کے اندر اس کی موت کا ٹائمر بھی لگا ہوا تھا. تو حدیث کی یہ بات کہ جب فرشتہ روح ڈالتا ہے تو روح ڈالنے سے پہلے یہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. تو ہم سب کی موت کا جو ٹائمر ہے نا, وہ آن اسی وقت ہو گیا تھا. اب ہم اپنا اپنا وقت پورا کر رہے ہیں, جس کا وقت جیسے جیسے پورا ہوتا جائے گا وہ دنیا سے جاتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وقت پہلے سے متعین کر رکھا ہے, لہٰذا یہ اتنا ملٹی بلین پروجیکٹ ان کو رول بیک کرنا پڑا. خیر, انسان جلدی ہار تو نہیں مانتا. تو مجھے یاد ہے امریکہ کا صدر اس وقت کلنٹن تھا, تو کلنٹن نے اس پروجیکٹ کو رول بیک یہ کہہ کر کیا کہ اس پروجیکٹ میں ہم کامیاب تو ہو گئے ہیں, لیکن میں اس کو بند کرنے کا حکم دے رہا ہوں, کیونکہ اس سے معاشرے میں اخلاقی مسائل بہت شروع ہو جائیں گے. یعنی ایک زید ہے تو ایک زید کی کاپی ہے, تو لوگوں کو مسئلہ بن جائے گا. جو چاہے گا جس کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہے گھر پہ قبضہ کر لے, جائیداد پہ قبضہ کر لے. خود صدر کی کئی کاپیاں نکل آئیں گی تو مسئلہ بن جائے گا کہ اوریجنل کون ہے. تو یہ کہہ کے اس پروجیکٹ کو بند کروایا. ہم واپس اپنے مضمون پر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کتنی محبت کی ہے. نہ پیدا فرمانے کا ارادہ کرتے, کن فیکون کا ارادہ نہ فرماتے, ہم پیدا ہی نہ ہوتے. پیدا فرمانا ہی تھا, کوئی جانور بنا دیتے, کوئی درخت بنا دیتے, پہاڑ کا پتھر بنا دیتے. انسان بنایا, انسان ہی بنانا تھا, غیر مسلم گھرانے میں پیدا فرما دیتے. نہیں, اللہ نے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا. تو یہ اللہ کی محبت ہے. تو جس اللہ نے ہم سے اتنی محبت کی ہے, کیا حق نہیں بنتا کہ اس اللہ سے ہم بھی محبت کریں؟ اب بتائیے کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں گے؟ ہمیں یہ بات کون سکھائے گا, کون بتائے گا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجا, اپنے پیغمبروں کو بھیجا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنا چاہتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار عبادت کی شکل میں کریں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صرف اور صرف مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں عبادت خوب کرنی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو خوب محبت کرتے ہیں, تو ہمیں بھی اللہ سے خوب محبت کرنی ہے. عبادت کے اندر 2 بنیادی شاخیں ہیں, 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کو کہتے ہیں بدنی عبادت, جسمانی عبادت, اور ایک کہتے ہیں مالی عبادت. یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں. دونوں عبادتیں ہیں, دونوں اللہ کو محبوب ہیں. اور بعض عبادتیں ایسی ہیں اس میں جسم بھی لگتا ہے, مال بھی لگتا ہے. مثالیں سنتے جائیں. نماز اور روزہ یہ خالص بدنی عبادتیں ہیں. نماز سے مراد یہاں ہر قسم کی نماز ہے, چاہے تہجد کی ہو, اشراق ہو, چاشت ہو, اوابین ہو, تراویح ہو, صلاۃ و تسبیح ہو, کوئی بھی نماز ہو, یہ بدنی عبادت ہے. روزے میں چاہے فرض روزہ ہو, نفلی روزہ ہو, منت مانگی ہو, کوئی بھی روزہ, یہ بدنی عبادت ہے. اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اپنے مال کو کیلکولیٹ کر کے 2.5% اس میں سے ادا کر دینا ہے.
اور حج اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے، اسی لیے اس کو عظیم عبادت کہا اور اسی لیے اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ تو رمضان مبارک کے جو ایام باقی ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ عبادت میں عام طور پہ کرنے والوں کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک انداز یہ کہ اب سر پہ پڑ گئی ہے، اتارنی تو ہے تو چلو پڑھ لو نماز، اب سال گزر گیا زکوٰۃ ادا کرنی تو ہے، کیا مشکل آ گئی میرے پہ، دینی تو ہے چلو دے دو زکوٰۃ، گرمی کے روزے ہیں، شدید گرمی ہے، پیاس ہے، روزہ آ گیا چلو رکھ لو روزہ۔ ایک یہ کیفیت ہے کہ لگے باندھے بوجھل کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی عبادت بھی اللہ قبول فرما لیتے، حاضری لگ جاتی ہے، ورنہ ہمارا کوئی ملازم اگر ہماری ایسے کام کرے کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہو اور چیزیں پٹک پٹک کے کام کر رہا ہو تو ہم 2 منٹ میں اس کو کہتے ہیں چل شاباش نکل یہاں سے، چھٹی تیری آج سے، کہ تو مجھے موڈ دکھا رہا ہے، شکلیں بنا کے دکھا رہا ہے، غصہ کر کے دکھا رہا ہے، تیری اوقات کیا ہے، چل نکل یہاں سے۔ آپ اس کو کھڑے پاؤں فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جو لگے باندھے بھی عبادت کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں نے چلو اس کی بھی قبول کر لی۔ لیکن بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان انتہائی محبت کی کیفیت میں، محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرے، پتہ چلے اس کی عبادت کو دیکھ کے پتہ چلے کہ اس کی عبادت میں ایک کوالٹی نظر آ رہی ہے، شوق سے عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھے تو نظر آ رہا ہو کہ کیسے ڈوب کے نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرے تو نظر آ رہا ہو کہ واقعی اس کو یقین ہے اللہ دینے والے ہیں، روزہ رکھے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ تمام محرمات سے بچ چکا اور واقعی اس نے اللہ کے عشق میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت جی کو امریکہ جانا ہوا ایک مرتبہ، تو فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ان سے مل لیں، وہ پردے میں رہ کے آپ سے کچھ سوالات کریں گی اسلام کے متعلق، کیونکہ وہ پہلے یہودن تھیں، یہودیت کو چھوڑ کے وہ مسلمان ہوئی ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن حضرت کہنے لگے کہ اس عورت کے بارے میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا، مسلمانوں نے، کہ یہ عورت چونکہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہے، کہنے لگے نماز تو ہماری عورتیں بھی پڑھتی ہیں اور نماز یہ بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی نماز کو دیکھ کر ہماری عورتیں شرمندہ ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر یہ کیسے نماز پڑھ رہی ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیسے نماز پڑھتی ہے؟ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے اس کی چند باتیں بتائیں، انہوں نے کہا ہماری عورتیں تو ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہیں نا، کہنے لگی اس کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، پھر کہنے لگی کہ اس نے نماز کے لیے الگ اپنے جوڑے رکھے ہوئے تھے جو صرف نماز کے لیے تھے، وہ ان جوڑوں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکال کر پہنتی اور وہ جوڑا وہ کسی اور استعمال میں نہیں لاتی تھی، وہ کہتی تھی میں نے خالص اللہ کی ملاقات کے لیے رکھا ہوا ہے، خوشبو لگاتی، اور اس نے اپنے گھر کے ایک حصے کو اپنی مسجد ڈکلیئر کیا ہوا تھا، یہ میری مسجد ہے، کہنے لگی پھر وہ وہاں چلی جاتی تھی، کہنے لگی وہ 4 رکعتیں اتنا ڈوب کر پڑتی اور اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ اس کی 4 رکعتوں میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ ہم تو 4 رکعتیں یوں سجدہ کرتے ہیں اور یوں مارتے ہیں، کہنے لگے کہ وہ ایسے ڈوب کر عبادت کرتی، تو خیر کہنے لگے کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر ہماری پیدائشی مسلمان عورتوں کو بھی شرم آ جاتی تھی کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی عبادت کرتی ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس مانیں گے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی چاہیے، پتہ چلے
دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعی یہ کوئی عاشق ہے اللہ کا، یہ ایسے عبادت کر رہا ہے، ایسے شوق سے عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عبادت ایسی ہی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی ان کو اللہ سے۔ عبادت چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، صحابہ کی مثال جیسی مثالیں ہمیں اور امت میں نظر نہیں آتی۔ کیسی عجیب ان کے اندر اللہ کی محبت تھی۔ چنانچہ ہمیں عادت ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ سے، اس کی کوالٹی کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ لوگ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں، حالانکہ پتہ یہ مہنگی ہے، دگنی قیمت پہ، تگنی قیمت پہ، کیوں خریدتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ آپ کے خیال میں ہم نے 4 پیسوں کی چیز لینی ہے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں اور گھٹیا چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی ذات جس کو کسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں، جس کو کسی مخلوق کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، وہ کوالٹی نہیں دیکھتا ہوگا؟ اور کیا وہ لوگوں کے اعمال کو جو بیکار ہوتے ہوں گے رد نہیں کر دیتا ہوگا؟ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کی نماز فرشتہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، یہ رکھو اپنی نماز۔ وہ آسمانوں پر کیا جانی، وہ اس کے قد سے اونچا نہیں ہوتی، وہیں رہ جاتی۔ اتنی گھٹیا کوالٹی کی جب نماز پڑھی جائے تو کیا خیال ہے اللہ قبول فرمائیں گے؟ نہیں۔ اللہ نے بخشنے کے لیے ایک بہانہ رکھا، فرمایا کہ تم بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ پوری جماعت میں کسی ایک کی بھی اگر قبول کروں گا نا تو سب کی قبول کر لوں گا۔ کنجوس آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھل خریدنے جائے نا یا کوئی چیز خریدنے جائے تو وہ الگ الگ دانہ سوچ سمجھ کے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو چیز میں نے دیکھ کے لینی ہے، تو جو خراب خروب ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اور آپ نے بعض سخی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ گاڑی سے اترتے ہیں، کہتے ہیں 10 پیٹیاں فلاں رکھ دو، 5 پیٹیاں فلاں چیز کی رکھ دو، 8 پیٹیاں فلاں چیز کی رکھ دو۔ تو سخیوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس پیٹی میں اچھا گندا مال سارا مکس ہے، پھر بھی سارا قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سخیوں کی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری جماعت میں کسی ایک کی بھی کوالٹی پسند کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بس پوری جماعت کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ ورنہ انفرادی عبادت اگر ہم دیکھیں تو خود ہمیں اپنی عبادت کا انچارج بنا دیا جائے کہ بھی آپ کو جج بناتے ہیں، آپ یہ اس نماز کو دیکھو، اس میں اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدے کے پوائنٹس دو، جو تلاوت وہ کر رہا ہے اس کی تجوید کے اعتبار سے اس کے پوائنٹس دو، جو اس کی کیفیت ہے ذہن کے خیالات اور سوچیں ہیں اس کے پوائنٹس دو، اور پھر بتاؤ کتنے نمبر بنے۔ تو بتائیے شاید ہم اپنی ہی نماز کو پاس نہ کر سکیں۔ تو کوالٹی والی عبادت، محبت والی عبادت، اللہ کی عشق والی عبادت، کسی عبادت میں کوالٹی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے کہ بھی عبادت میں کوالٹی کیسے پیدا کریں؟ اچھے کپڑے پہن لیں، جائے نماز بہت قیمتی خرید لیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز قیمتی تب بنتی ہے جب ہم قربانی کے ساتھ، مجاہدے مشقت کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھتے ہیں اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے اس نے کیا مجاہدہ کیا ہے۔ اسی مجاہدے قربانی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو، ہمارے جسم کو، ہمارے خون بہانے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دیکھتے ہیں، اس کا جذبہ کیا تھا۔ جانور ذبح کیا اس لیے کہ سارا محلہ جو ہے وہ دیکھے کہ ماشاءاللہ چودھری صاحب نے 80,000 روپے کا ویٹ ذبح کیا ہے، اس نیت سے ذبح کر رہا ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے، حج کس لیے کر رہا ہے، زکوٰۃ کس لیے دے رہا ہے۔ تو قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، جس میں
وقت کی قربانی، اپنے جسم جان کی قربانی اور خواہشات کی قربانی، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حسنین کریمین، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، یہ بیمار ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہیں۔ جو اس زمانے میں دوائی وغیرہ علاج تھا کیا انہوں نے، لیکن بخار کم نہیں ہوتا تھا۔ تو جب دیکھا کہ بھئی یہ تو بخار کم نہیں ہو رہا، بظاہر ادویات بھی دے دی ہیں، تو دونوں ماں باپ نے، علی رضی اللہ نے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ نے منت مانگ لی۔ جائز چیز کی منت مانگنا اسلام میں یہ جائز ہے، اس کا ثبوت یہ واقعہ بھی ہے۔ منت کیا مانگی کہ یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ ان بچوں کو شفا دے دیں، یہ بچے اگر شفا یاب ہو گئے تو ہم دونوں میاں بیوی 3 دن لگاتار روزہ رکھیں گے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو تفصیل تو پتہ ہی ہے حضرت علی رضی اللہ کے گھر کے کیا حالات تھے، چونکہ مستقل اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خدمت میں، مختلف کاموں میں ان کو ڈپیوٹ کرتے تھے، تو اپنا ان کا زندگی بھر کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت، کوئی چیز نہیں تھی، بس دین کے کام میں لگے رہتے۔ جب دیکھا کہ گھر میں فاقوں پہ بات آ گئی ہے تو کہیں جا کر نا دیہاڑی مزدوری کر لیتے، جیسے آج کل ہوتی نا دیہاڑی پر آور کے حساب سے کہ بھی آپ 3-4 گھنٹے جاب کر لیں، اتنے پیسے وہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، تو اسی طرح جا کر کہیں دیہاڑی مزدوری کر لیتے تھے، چند پیسے مل جاتے تھے، اس سے پھر 2-4 دن گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، پھر اپنے دین کے کام میں لگ جاتے تھے۔ زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا۔ تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو شفا دی، بچے صحت مند ہو گئے، تو دونوں میاں بیوی نے نیت کر لی کہ ہم منت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھتے ہوئے سحری کا انتظام وہ تو نہیں تھا جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، گھر میں فاقہ تھا، پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ علی رضی اللہ مزدوری کرنے چلے گئے، کچھ دیر مزدوری کی، اس سے اتنے تھوڑے پیسے ملے جس سے جو وہ آٹا لے کر آئے اس آٹے سے صرف 2 روٹیاں تیار ہوئی، ایک علی رضی اللہ کے لیے، ایک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کے لیے، 7 سالن وغیرہ کوئی چیز، صرف روٹی۔ خیر صبر شکر سے وہ روٹی بنا لی، افطاری کا وقت آ گیا۔ اب افطاری کے لیے دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، روزہ کھلنے کا وقت قریب ہے کہ باہر صدا لگانے والے نے صدا لگائی، آواز لگائی کہ میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ عموماً ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم بخل کر جاتے ہیں، نہیں دیتے، طبیعت نہ ہو تو نہیں دیتے۔ ان حضرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی، خاندان نبوت میں سے تھے کہ یہ اللہ کا نام سن کر انکار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور روٹی تو سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی پتا تھا کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوا، روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ روٹیاں دینے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کتنی مشقت ہے، کتنی قربانی ہے۔ لیکن ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کیا جائے۔ کوالٹی اسی عمل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کر لیا، وہ دونوں روٹیاں اٹھائیں اور اس مسکین کو جا کے دے دی۔ روزہ کھلا، پانی پیا، صبر سے بیٹھ گئے۔ اگلا دن آیا، پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ علی رضی اللہ اسی حالت میں مزدوری کرنے چلے گئے، پھر اتنے پیسے ملے، 2 روٹیاں تیار ہو گئی، افطاری کا وقت آ گیا۔ باہر صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ اب یاد رکھیے آج کا فاقہ نہیں ہے، کل کا فاقہ بھی ہے، 2 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، اور روٹیاں صرف یہی ہیں۔ لیکن دونوں میاں بیوی نے پھر مشورہ کیا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے بار بار، کیسے اس کو انکار کر دیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، روٹیاں اٹھائیں، اس یتیم کو دے دی۔ تیسرا دن آیا، پھر یہی معاملہ، پھر روٹیاں رکھ کے بیٹھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو باہر کسی قیدی نے آواز لگائی، اسیر کہتے ہیں قیدی کو،
کہ میں قیدی ہوں، یعنی ابھی آزاد ہوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں۔ پھر اللہ کا نام سنا، تڑپ اٹھے، وہ روٹیاں اٹھائیں، دے دیں۔ اب 3 دن کا فاقہ، 3 دن پانی پی کر روزہ رکھا، پانی پی کے افطار کیا، لیکن دونوں میاں بیوی نے اپنا اس عمل کو چھپا لیا، یہ تو اللہ کے لیے کیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع نہیں تھی، بالکل خاموشی سادھ لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی۔ کیا آیات نازل کی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے پردہ اٹھا دیا۔ میرے شیخ یہ واقعہ سنا کے بات سنواتے ہیں کہ دیکھو 3 دن بھوکے رہے، یہ بات تو ماننے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی کتنا بڑا دیا کہ قیامت تک یہ قرآن کریم رہے گا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اور یہ واقعہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ بھوک تو مٹ گئی تھی، 3 دن کے بعد اللہ نے دے دیا، کھا لیا کچھ، مشقت آئی، قربانی آئی، وقت گزر گیا، لیکن اللہ کیا کتنا مقام پا لیا۔ اسی طرح انسان پر جب وہ مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، چاہے اپنے جذبات قربان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا بہترین اجر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو کہیں سفر کر رہے تھے، مشہور واقعہ اکثر بچوں کی کتاب میں بھی آتا ہے۔ راستے میں طوفان آیا، پہاڑ کی غار میں چلے گئے، تو اوپر سے ایک پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں نے بڑا زور لگایا، پتھر نہ ہٹا، تو اب نا امید ہو گئے، اب تو موت اندر ہی ہے، اب کون ہمیں بچانے آئے گا، کس کو اطلاع ہے کہ ہم اندر ہیں۔ جب نا امید ہو گئے تو پھر خیال آیا کہ چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی کوئی نیکی اللہ کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، اور اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ تینوں نے اپنی اپنی نیکی کا تذکرہ کیا اور اللہ سے دعا کی۔ ہر مرتبہ جب ایک بندہ اپنی نیکی کا ذکر کرتا، وہ پتھر کچھ سرکتا، پھر سرکتا، تیسری مرتبہ بالکل ہٹ گیا۔ اس میں ایک نوجوان تھا جس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے ایک عمل آپ کے لیے کیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ میں مالدار تھا، ایک عورت میرے محلے میں رہا کرتی تھی جس کو میں چاہت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں فاقہ تھا، وہ بھوکی تھی، وہ میرے پاس آ گئی کہ مجھے کچھ پیسہ، کچھ مال دے دیں، میرے گھر میں فاقہ ہے۔ تو میں چونکہ موقع کی تلاش میں تھا، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک رقم دوں گا، تم میری اس خواہش کو پورا کر دو۔ کہنے لگے کہ وہ بیچاری بھوکی تھی، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس گناہ کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے اس پر قدرت مل گئی اور میں بالکل گناہ کرنے کی حالت میں آ گیا، تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ میں کنواری ہوں، پاکیزہ ہوں، اگر تجھے مجھ سے چاہت ہے تو نکاح کر کے حلال طریقے سے تو مجھے حاصل کر، اس طرح سے مجھے ناپاک نہ کر۔ کہنے کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہوا اللہ کے نام کا، حالانکہ مجھے اس گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، وہ عورت میرے بالکل بستر میں موجود تھی، لیکن یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قربان کیا، وہ پیسے بھی اس کو دے دیے اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ان 3 بندوں میں سے ایک بندے نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا اور وہ پتھر لڑک گیا، ان کا راستہ کھل گیا۔ تو نیکی کے اندر، عبادت کے اندر کوالٹی پیدا کرنی چاہیے۔ کوالٹی سکون اور آرام سے نہیں آ جاتی، عبادت میں کوالٹی مشقت مجاہدے سے آتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، جنت ان کے لیے بنی ہے،
اس کے باوجود اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ پیر مبارک پہ ورم پڑ جاتے، اتنی دیر تک چٹائی پر بیٹھے رہتے کہ چٹائی کے نشانات جسم پر پڑ جاتے، خود فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے، جو مال کہیں سے آتا اس سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کوالٹی۔ اور ان کے گھر والوں کا کیا حال تھا؟ علی رضی اللہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ کا آپ کو واقعہ سنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا واقعہ سنیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ بیٹی جو درہم ہے نا ان کو دھو رہی ہیں۔ اس زمانے میں دو ہی کرنسی کے یونٹس تھے، ایک درہم اور ایک دینار، ایک سونے کا بنا ہوتا تھا سکہ، ایک چاندی کا، تو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور ہاتھوں میں مستقل آنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کے اوپر نا میل آ جاتی تھی، کالک سی آ جاتی تھی، جیسے آج بھی جو نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں اور اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ درہم اور دینار جو ان کو دھو رہی ہیں، واش کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عائشہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی کہ جب کوئی شخص خالص اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ مال اس ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے خواہش کی کہ یہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں تو اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھرا مال جائے، میں اس لیے اس کو دھو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی محبت والا عمل ہے یہ! عبادت پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ کیسی خوبصورت ان کی عبادتیں! چنانچہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا کہ وہ جب بھی مال صدقہ کرتے تو اپنے والیٹ میں سے جو صحیح نوٹ ہوتے نا، کڑک کڑک نئے نوٹ، وہ دیتے تھے ہمیشہ صدقہ کے لیے۔ اور بعض اوقات ان کے پاس اگر نہیں ہوتے تھے نا تو ساتھ بیٹھے ساتھی سے کہتے تھے بھئی نئے نوٹ ہیں ذرا دینا، تو پرانا نوٹ اپنے ساتھی کو دے کے نیا نوٹ لے کے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھئی نوٹ اگر صحیح ہے، نیا ہے یا پرانا، تو اگر 1000 روپے کا تو اس کی ویلیو تو 1000 روپے ہی رہے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پرانا ہے یا نیا؟ لیکن جب یہ حدیث میں نے یہ واقعہ پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ کا، تو اس وقت مجھے بات سمجھ تو یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تو اللہ کے عشق کی بات ہے کہ میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں جائیں گے، میں صاف ستھرے نوٹ، نئے نوٹ اللہ کی راہ میں دوں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ مردہ دل بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر یہ انداز سے عبادت نہیں کر سکتا۔ مردہ دل والا بندہ ہمیشہ عبادت کو سر سے اتارتا ہے، ٹپاتا ہے۔ ابھی تو ظہر پڑی تھی پھر اثر ہو گئی، کیا مصیبت ہے، چلو پڑھو اثر۔ ابھی تو اثر پڑی تھی پھر سر پہ مغرب آ گئی، کیا مشکل ہے، اب عشاء بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہ کیفیت جس کی ہو نا تو بس سمجھ لیں کہ اس کے دل جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، اور یہ اللہ کے شوق سے، اللہ کی محبت سے عبادت نہیں کر رہا، یہ سر پہ بوجھ سمجھ کے اس کو اتار رہے ہیں۔ چنانچہ اہل اللہ نے مردہ دل کی 3 نشانیاں لکھی ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ 3 علامات بتائی ہیں کہ جس کا دل مردہ ہو جائے اس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب بھی چھوٹا بچہ پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ پکڑا جاتا ہے، کیوں؟ اس کا منہ لال ہو جاتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، آواز کانپ رہی ہوتی ہے، جملے آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے، ٹانگیں ہل رہی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جب وہ جھوٹ بول کے پکا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، ساتھ قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جھجک ختم ہو گئی ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب اس کے اندر سے ہیزیٹیشن نکل گئی ہے، یہ پروفیشنل ہو چکا ہے،
جھوٹ بولنے کے اندر. تو گناہ کرتے کرتے اللہ ہمیں معاف فرمائے اگر ہم پروفیشنل ہو جائیں گناہوں میں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، اسکرین پہ تماشے بھی دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور بھی گناہ کر رہے ہیں اور بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے سر کے اوپر، کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، تو یہ دل کے مردہ ہونے کی پہلی علامت ہے. دل کے مردہ ہونے کی دوسری علامت وہی جو ابھی بتائی کہ عبادت کے اندر جی نہ لگنا، دل نہ کرے، بس لگے باندھے عبادت کر رہے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا، دل نہیں کر رہا، سر سے بوجھ اتار کے پھینک رہے ہیں. تو جس کی یہ کیفیت ہو کہ عبادت اور نیکی کرنے کا دل نہ کرے تو یہ دل کے مردہ ہونے کی دوسری علامت. تیسری علامت یہ کہ اس کو خیر کی بات، نصیحت کی بات بری لگے، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، اسی کو سمجھوں ہو دشمن جو مجھے سمجھائے. جو سمجھانے بیٹھے وہی دشمن ہو جاتا ہے. مجھے کیوں سمجھاتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، مجھے نہ بتائیں. آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے مسئلہ نہ بتائیں، مجھے سارے مسئلے یاد ہیں. تو نصیحت کی بات جس کے اوپر بوجھ ہو جائے یہ اس کے مردہ دل ہونے کی علامت ہے. تو 3 علامات علماء نے، مشائخ نے بتائی ہیں. ایک یہ کہ گناہ کا بوجھ ختم ہو جائے، دوسرا عبادت میں دل نہ لگے، اور تیسرا نصیحت بری لگے. چنانچہ ایسا بندہ مصلی کے اوپر چند منٹ نہیں بیٹھ سکتا، اسکرین کے آگے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. قرآن پاک چند منٹ پڑھنا مشکل، فون پر گھنٹوں باتیں کر سکتا ہے. اللہ کے لیے رات میں چند لمحے جاگنا مشکل، ساری رات جاگ کر گناہ کرنے آسان لگتے ہیں. آج تو کمپنیوں نے پیکج بھی نکالنے شروع کر دیے، کرو بات ساری رات. کس سے کرنی ہوتی؟ بیوی سے بات کرنی ہوتی ساری رات. جن سے کرنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے. تو عشاء کی نماز مشکل، فجر میں اٹھنا مشکل، لیکن ساری رات گناہ کرنے آسان. تو ایسا بندہ جس کی یہ کیفیت ہو جائے، بس سمجھ لیں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا. اب اس کو دل زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنا دل زندہ کیسے کروں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس بات کو بھی کریں گے کہ دل زندہ کیسے کیا جاتا ہے. عبادت سے شیطان کس کس طریقے سے روکتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. شیطان کے کیا کیا وار ہیں. آج کل کے جو فوجی ہیں نا اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دشمن کی معلومات موجود ہے نا تو آپ سمجھیں آدھی جنگ آپ جیت چکے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس کتنے ٹینک ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنے فوجی ہیں، اگر آپ کو یہ انفارمیشن مل گئی ہے تو آدھی جنگ آپ جیت چکے ہیں. تو اگر آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ شیطان عبادت سے روکتا کیسے ہے تو آدھا کام ہو چکا، باقی آدھا آپ نے ہمت کرنی ہے. چنانچہ شیطان عبادت سے کیسے روکتا ہے؟ سب سے پہلا کام، وہ نیکی کی نیت نہیں کرنے دیتا، چونکہ ہر کام نیت سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہر کام کسی ارادے سے، کسی پلان سے شروع ہوتا ہے. ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس پلاٹ میں کھیت تھا پہلے، آخر کسی نے نیت کی، کسی نے بنانے کا ارادہ کیا، آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا، نقشہ بنا، مزدور آئے، بلڈنگ کھڑی ہو گئی. تو کام فرسٹ سٹیج کیا تھی؟ نیت کا کرنا. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان نیت نہیں کرنے دیتا. کئی لوگوں کو سنا کہ جی حج کرنے کا دل تو کرتا ہے لیکن ہم ابھی ارادہ نہیں کرتے، ہم نیت نہیں کرتے. اب شیطان کے پاس نا مختلف ٹافیاں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو مختلف ٹافیاں پکڑاتا ہے. ایک بڑی مشہور ٹافی حج کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی حج کر لیں گے تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ماشاءاللہ، یعنی حج کرنے سے پہلے سارے گناہ جائز ہیں. حج کرنے سے پہلے بد نظری کریں، جھوٹ بولیں، ڈاکے ڈالیں، زنا کریں، سب جائز ہے. بس حج کے بعد بوجھ ہو جائے گا. اللہ کے بندو، حج کرنے سے تو پچھلی ساری معاف ہو جاتی ہے، نیا رجسٹر کھل جاتا ہے، زیرو سے معاملہ شروع ہو جائے گا. تم
تم جلدی حج کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں موقع ہی نہ ملے۔ کہتے ہیں جی میں دل تو بڑا کرتا ہے کہ سنت رسول چہرے پہ رکھ لوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، ایک ٹافی اس کو بھی دے دی ہے شیطان نے۔ میرا دل تو کرتا ہے سنت لباس پہنوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں پہلے نیک ہو جاؤں پھر سنت لباس پہنوں گا۔ تو شیطان کے پاس ہر بندے کے لیے ایک ٹافی ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑا دیتا ہے، وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور عبادت سے اور نیکی سے رکا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا وار کہ وہ نیکی کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ اچھا اگلی بات، آپ نے نیت کر لی، بس اب جو مرضی ہو جائے میں نے حج کرنا ہے، اب جو مرضی ہو جائے میں نے تہجد پڑھنی ہے، اب جو مرضی ہو جائے میں نے سنت لباس پہننا ہے، تو اگلا وار کیا ہے اس کا، اگلا اسٹیشن، وہ اس عمل کو کرنے میں ڈیلے کرواتا ہے، تاخیر کرواتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کب کا حج نہ کر، بالکل کر لینا، اس سال نہ کرو، اس سال تمہارے آفس کے اتنے کام ہے، ٹیکس ریٹرن آ گئی ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کو کاروبار سے، اگلے سال، پھر اگلے سال یہی ٹافی دوبارہ، اس کے اگلے سال پھر یہی۔ تو کئی سال گزر جاتے ہیں اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، حج نہیں کر پاتا۔ تمام نیکیوں میں ایسا ہی ہے کہ وہ عمل میں تاخیر کرواتا ہے، اس کو پتہ ہے نیت پکی کر چکا ہے، نیت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو کہتا ہے اچھا شاباش شاباش کر لینا، جلدی کیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں کچھ مال صدقہ کرنے کا ارادہ آ گیا فوراً کر دیں، ورنہ اگلے ہی لمحے شیطان کا وسوسہ آ جائے گا کہ نہیں اس کو فلاں ضرورت کے لیے رکھ لو کام آئے گا، فلاں دن کے لیے رکھ لو کام آئے گا۔ تو جب بھی نیکی کا ارادہ کر لیں اس کو کر گزریں، کیونکہ شیطان اس عمل میں تاخیر کرتا ہے۔ تو پہلا وار نیت نہیں کرنے دیتا، دوسرا وار عمل میں سستی پیدا کرتا ہے، تیسرا آپ نے نیت بھی کر لی اور عمل شروع بھی کر دیا، اب اس عمل کے دوران وہ عجلت پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ وہ عجلت ہے جس کے بارے میں کہا شیطان کی طرف سے کہ اب آپ نیک کام کر رہے ہیں، جلدی بھئی آپ نے تہجد میں اللہ نے اٹھا ہی دیا، وضو کروائی دیا، مصلی پہ کھڑا ہو ہی گئے، اب جلدی پتہ نہیں کس بات کی جلدی، حالانکہ نہ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی کام تھا، نہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام ہے، لیکن بس ایک عجلت کہ جلدی کرو۔ حتیٰ کہ لوگ حج عمرے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ مجھے اللہ نے سعادت دی، میں نے اپنے شیخ کے ساتھ چند عمرے کیے، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی یہ عمرہ ایک عبادت ہے، اس کو سر سے نہیں اتارنا۔ بعض حاجیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وہاں پہنچ گئے بس فٹافٹ کریں جی حرام کھولیں، آزاد ہو جائیں حرام سے۔ حضرت فرماتے تھے یہ عبادت ہے اللہ کی، محبت میں ڈوب کے کرنا ہے، اس کو سر سے نہیں اتارنا۔ چنانچہ اگر عام آدمی 1 گھنٹے میں عمرہ کر لیتا ہے تو میرے شیخ 3 گھنٹے میں عمرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر جگہ پر رک کر تسلی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حجر اسود پہ پہنچے وہاں دعا کی، مقام ابراہیم پر پہنچے وہاں دعا کی، حتیم کے پاس پہنچے وہاں دعا کی، دروازے کے سامنے آئے وہاں دعا کی، زمزم جہاں پینے کے لیے گئے وہاں دعا کی، صفا پہاڑی پہ گئے وہاں دعا کی، مروہ پہاڑی پہ گئے وہاں دعا کی، حتیٰ کہ وہ جو میلان اخضرین ہیں، جو سب لائٹیں جہاں لگیں جہاں دوڑتے ہیں وہاں پہ دعا کی اور دعائیں سکھائیں کہ کیا کیا دعا کرنی چاہیے۔ تو فرماتے تھے کہ اس کو سر سے نہیں اتارنا۔ تو حج عمرے جیسی عبادت میں بھی ہم نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا کہ بس جلدی کر کے اس کو فارغ کریں۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری پاکستانی قوم ایئرپورٹ پہ جانے میں بھی جلدی میں ہوتی ہے اور واپسی میں آنے میں بھی جلدی میں ہوتی ہے اور دھکے دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو۔ تو عبادت ہمیشہ سکون آرام سے کرنی چاہیے۔ یہ عبادت کے دوران جو عجلت ہے یہ شیطان کی طرف سے۔ تو پہلا وار نیت نہیں کرنے دیتا، دوسرا عمل میں سستی، عمل شروع کرنے میں سستی، اور جب عمل شروع کر لیا تو عجلت، جلد بازی، اور چوتھا اس کا وار آپ نے ان سارے ہرڈلز کو پار کر لیا تو ایک اور وار بھی ہے کہ عمل کے دوران وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ مراقبے کے لیے بیٹھے، آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی، وساوس کی بھرمار، آپ نفل پڑھنا چاہتے تھے، نفل پڑھنا شروع ہوئے، وساوس کی بھرمار۔ حضرت جی نے ایک دفعہ بیان کیا تو جاگنے کی رات تھی، کوئی 15 شعبان اس قسم کی، تو کافی نوجوان سامنے تھے۔ حضرت نے فرمایا
آج رات ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 رکعت نماز ایسی پڑھیں کہ پوری 2 رکعت میں ہمیں کوئی اور خیال نہ آئے اللہ کے سوا۔ پھر ساتھ ہی حضرت نے کہا یہ آسان نہیں ہے، آپ جب کرنے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی کو یہ 2 نفل 20 رکعت کے بعد ملے گا، کسی کو 40 کے بعد، کسی کو شاید نصیب ہی نہ ہو۔ کہنے لگے فجر میں پھر ہم نے سب سے پوچھا کہ ہاں جی کسی کو ملے یہ 2 نفل؟ تو کہنے لگے حضرت یہ تو بڑا مشکل کام تھا کہ 2 نفل ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے لگے ایک نوجوان نے تو میں یہاں تک کہہ دیا حضرت میں نے پوری نماز میں دھیان رکھا مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ حضرت میں یہ بھی تو ایک وسوسہ ہے نا، تمہارا اللہ کی طرف تو دھیان نہیں تھا، تم تو اسی خیال میں رہے کہ وہ خیال نہ آئے، تو تم نے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ اعتکاف میں ہیں، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں آج کی رات کہ 2 رکعت ایسی پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی فائٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وساوس سے پاک عبادت کرنا یہ ہے شیطان کو پچھاڑنا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اس زمانے میں نا بینک نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے، تو لوگ اس خیال سے کہ بچے جوان ہوں گے، بیٹی بڑی ہوگی تو چلو اس کے لیے کچھ کام آ جائے گا، تو سونا چاندی جیسے میں نے کہا کاغذ کے نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ نا زمین میں گھر میں کی دفن کر دیتے تھے سیف کیپنگ کے لیے کہ کوئی چور ڈاکو آ جائے تو اس کو نہ ملے۔ اب ایک شخص نے گھر میں اپنے کچھ ایسی قیمتی چیز دبائی، 20-30 سال گزر گئے، اس کو بھول گیا کہ کہاں دبائی تھی۔ آج تو یاداشت کا یہ حال ہے، کل رات کیا کھایا یاد نہیں ہوتا، تو اتنی پرانی بات کہاں۔ اب وہ بڑا پریشان، پورا گھر تو کھود نہیں سکتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ تم امام صاحب سے مشورہ کرو، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی ہے، وہ تمہاری ہیلپ کریں گے۔ وہ آ گئے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب میں نے گھر میں کی خزانہ دفن کیا مل نہیں رہا، آپ میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو فقہ کے اندر اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں، مجھے کیا پتا تم نے کہاں دفن کیا۔ وہ پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا نہیں حضرت میری مدد کریں۔ بہت دیر تک جان کھاتا رہا۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک بات کہوں گا مانو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا تم نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے۔ کہنے کا بس؟ انہوں نے کہا بس۔ انہوں نے کہا جاؤ گھر چلے جاؤ، گھر جا کے نماز پڑھو۔ کچھ دیر بعد وہ بندہ مسکراتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا کام ہو گیا۔ میں وہ کیسے؟ کہنے لگے 1 رکعت تو میں نے پڑھ لی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، جب دوسری رکعت میں پہنچا نا تو میرے دل میں خیال ڈالا گیا کہ فلاں جگہ دفن ہوا ہوا ہے، تو میں نے نماز ہی توڑ دی کہ بھول نہ جاؤں، خدائی کی تو خزانہ نکل آیا۔ تو امام صاحب کہنے لگے الحمدللہ مجھے یقین تھا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنا شروع کرو گے نا تو یہ شیطان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ خود تیری مدد کرے گا، تجھے بتا دے گا خزانہ کہاں ہے۔ اور وہی ہوا، چل تجھے 2 نفل تو نہ ملے، خزانہ تجھے مل گیا۔ تو شیطان کے وار کرنے کے یہ انداز ہے۔ پہلا نیت نہیں کرنے دیتا، نیکی کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ دوسرا نیکی کے عمل کو شروع کرنے میں تاخیر۔ تیسرا عمل شروع کر دیا اب عجلت پیدا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا نیک عمل کے دوران وساوس ڈالتا ہے۔ اب بالفرض آپ نے یہ سارے ہرڈلز پار کر لیے اور الحمدللہ آپ نے ایسی نماز پڑھ لی، ایسا حج کر لیا، تو اب یہ نیکی آپ کے پاس آ گئی، لیکن جناب وہ ابھی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، ایک وار اور ہے اس کے پاس۔ اور وہ کیا کہ ایسا اخلاص والا کیا ہوا عمل لوگوں میں بیان کر کے ریاکاری کے ذریعے اس کو ضائع کروا دیتا ہے کہ ایک چیز کو حاصل ہو گئی ہے، میں تو نہیں روک سکا، لیکن اب یہ چیز اس سے ضائع کروائی جائے۔ چنانچہ اکثر حاجیوں کو دیکھا کہ وہ گفتگو کے دوران کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو مصلی ہے نا میں نے یہ 8ویں حج میں لیا تھا، یعنی اشاروں میں بتا دیے میں نے 8 حج کیے ہوئے۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کیے، جتنے بھی کیے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ دوستوں کے سامنے شروع ہو گئے، یار آج میں تہجد میں اٹھا نا تو بلی بہت بول رہی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ، سب کو بتایا میں تہجد گزار ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ تو شیطان اس بہانے سے اس عمل کو ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اپنے دشمن کو اور اس کے وار کو سمجھیں تاکہ
ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں عمل ہی نہ کرنے دے اور کیے ہوئے عملوں کو ضائع کروا دے۔ چنانچہ یہ جو آپ کے پاس چند ایام رہ گئے ہیں، اس میں خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کے عبادت کریں، اور عبادت سر سے نہ اتاریں۔ کوئی دوڑ نہیں لگی بھی، محبت سے کریں، کوالٹی والا عمل کریں، خوبصورت عمل کریں، ایسا عمل کریں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو خوبصورت ہوں، کوالٹی والے، چاہے تھوڑے ہی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص عبادت کرنے کی، اپنی محبت میں ڈوب کر خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ مراقبہ دل کے ذکر کو کہتے ہیں۔ سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر تو تیرا کیوں بہلتا ہے جی کیوں یہاں پر، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا،
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ، جتنے گناہ آج تک کی انہیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان مبارک کے چند ایام باقی ہیں، یا اللہ ہم نے ایسی عبادت تو نہیں کی کہ ہم کہہ سکیں ہم نے عبادت کا حق ادا کیا۔ یا اللہ، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، جو ایام باقی ہیں اس میں ہمیں مقبول اور مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنی سچی محبت، اپنے عشق میں ڈوب کر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے وہ ساتھی جو اعتکاف میں ہیں، یا اللہ جو آئے ہی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ہیں، جو آئے ہی آپ کو پانے کے لیے ہیں، یا اللہ کسی کو خالی ہاتھ گھر نہ جانے دیجیے۔ یا اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کنجوسوں کو دیکھا، اگر کئی لوگ مل کر اس کے گھر چلے جائیں تو اس کو بھی حیا آتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ، آپ تو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں، آپ نے اپنے گھر مسجد میں ہمیں بلا لیا، یا اللہ اب ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت بھی دے دیجئے، ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لیجئے، آئندہ زندگی میں ہمیں دین پر، شریعت پر استقامت بھی عطا فرما دیجئے، ہمیں سنت کا ظاہر بھی عطا فرما دیجئے، سنت کا باطن بھی عطا فرما دیجئے۔ گناہوں بری یا اللہ غلیظ زندگی کو چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر طہارت والی زندگی کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گندگی اور غلاظت والی زندگی کو چھوڑ کر پاکیزہ زندگی کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اور شریعت کے اوپر استقامت بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، عام دنوں میں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں شریعت کے اوپر، عبادت کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، مستقل مزاجی کے ساتھ سارا سال، ساری زندگی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، پوری دنیا سے وبا کو ختم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آپ ویسے ہی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے عزیز کار رشتہ دار جو فوت ہو گئے انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، روزے کو قبول فرما، رات کی تراویح کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔